وہ تو پاکستانی ہے. آپ نے پہلے کہا تھا بکے ہوئے آئی ایم ایف سے بکے ہوں، آپ نے یہی بولا تھا. تو وہ اس کو تو امید ہو جائے کہ یہ لوگ بکے ہوئے ہیں، ان بکے ہوئے لوگوں کے کان کب تک بند رہیں گے. ڈاکٹر صاحب کال آ رہی. عثمان صاحب شارجہ سے. السلام علیکم عثمان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت؟ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ. کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا میرا یہ سوال ہے کہ ہم لوگ جو پاکستان پیسے بھیجتے ہیں اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بینک کو استعمال کرتے ہیں، تو اگر آپ کے پروگرام کے تھرو آپ کے اس سسٹم کے تحت اگر ہم پیسے بھیجیں گے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی وہ بہت اچھا سوال ہے. بہت اچھا سوال جی. ایک تو سوال آپ اپنے ریلیٹیوز کو بھیج رہے ہیں پیسہ، جی وہ ویسے ہی آپ بھیجیں گے. اس کا کیا ہوگا کہ اگر آپ $1 ریمٹ کرتے ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو 18 بانڈ یا کوپن فری دے گی. اس سے حوالے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. حوالہ کمپیٹ نہیں کر سکے گا کہ 86 روپیز کا ڈالر ہے تو آپ کو 18 کوپن جو کہ کم از کم $2 $3 اس کی ایکسٹرا ویلیو ہوگی وہ آپ کا ملنا شروع ہو جائے گی. ایک تو یہ طریقہ ہے جو آپ دوسرا طریقہ یہ ہے، یہ بھی بہت پاورفل گروپ ہے. تو یہ بہت پاورفل گروپ ہے جس کے اگینسٹ آپ نہیں وہ خود اس کے ساتھ آئے گا. آج حوالے والے ہیں، ان کو پیسہ جب غریب آدمی ہے تو بینک کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں میں حوالے والے کے پاس جاتا ہوں. حوالہ کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی حوالہ والا کیا کرتا ہے کہ مجھے اس میں زیادہ فائدہ ہے، میں کیوں بینک کے تھرو وہ خود بینک کے تھرو بھیجے گا، اس کو فائدہ زیادہ ہے تو وہ خود اس کے اندر آ گیا، ٹریپ ہو گیا. ایک تو یہ فائدہ ہوا ہے ان لوگوں کو. دوسرا جو ہے اگر آپ 1000 یورو گورنمنٹ کو دیں تو آپ کو 1 کروڑ کی ڈیوٹی معاف ہو جاتی ہے جو 1 سال تک ویلڈ ہے. وہ اتنا بڑا خزانہ ہے جس کے اوپر سمگلنگ چلتی ہے پاکستان. یہ ان کے سوال کا جواب تھا. اچھا جب ڈیوٹی معاف ہو جائے گی، ہاں ایک پریزنٹ انڈسٹری ہے، پریزنٹ انڈسٹری فیوچر کی بات نہیں ہو رہی جی کہ ڈیوٹی ختم ہو جائے گی تو پیسے کم ہو جائیں گے تو قیمتیں کم ہو جائیں گی. جو پریزنٹ انڈسٹری ہے وہ کس طرح سروائیو کرے گی؟ وہ سروائیو اس لیے کرے گی کہ ان کے پاس ڈیوٹی لگ رہی اتنی نہیں، وہ تو لگ چکی ہے نا. آج جو کولر بک رہا ہے، آج جو فین بک رہا ہے پاکستان میں، نیشنل فین یا جو بھی فین آج بک رہا ہے، وہ تو بیچارہ ڈیوٹی دے چکا نا اپنے فین کی. 30 دن کے اندر وہ فین بیچنے والا کیسے سروائیو کرے گا باہر کی پروڈکٹ سے؟ آج کی بات ہو رہی ہے، فیوچر کی بات نہیں ہو رہی. جب جس وقت یہ سسٹم ہوتا ہے، سسٹم لاگو ہونے کے لیے کم از کم 1-2 مہینہ چاہیے. اس کے اندر اس کو پتا ہے کہ آپ 1-2 مہینہ مجھے ہے. اس کا تو 6 مہینے سے مال مارکیٹ میں پڑا ہوا دے چکا. نہیں وہ اس کے اندر وہ ڈیوٹی نہیں دے چکا. اس نے ڈیوٹی دینی ہے، اس نے ابھی ڈیوٹی دینی ہے. جب وہ پروڈکشن پڑا ہوا ہے تو اس نے ڈیوٹی دینی ہے. گورنمنٹ جس وقت یہ اناؤنس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کوئی ڈیوٹی نہیں ہوگی، اب اپنا مال بیچو، کوئی تمہارے پاس ٹیکس لینے والا نہیں آئے گا، ٹیکس معاف ہو جائے گا، ختم ہوگی بات. تو مال سستا ہو جائے گا فوراً، اور پھر آہستہ آہستہ اور سستا ہو جائے گا. یہ تو اسی وقت شروع ہوگا نا کہ ٹوٹل جو امپلیمنٹیشن ہوگی یہ تو 30 ڈیز کے بعد شروع ہوگی جب گورنمنٹ اناؤنس کرے گی. تو اس وقت تک اپنا مال آپ نکال بھی سکتے ہیں، ڈیوٹی ویسے ختم ہو جائے گی، ٹیکسز ویسے ہی ختم ہو جائے گی. اگر تھوڑا بہت کسی کو نقصان ہوتا بھی ہے تو ہوگا، تجارت کے اندر تھوڑا بہت ہوتا بھی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اس کو فائدہ بہت ہوگا پھر کہ اس کی انڈسٹری اور اوپر بڑھے گی. پہلا مال اسے اگر نقصان پہ بیچنا بھی پڑا تو بیچے گا، لیکن اس کو بعد میں پتا. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ نے اس ٹاپک پہ اتنی ریسرچ کی ہے، اتنا آپ کو عبور حاصل ہے، اتنی محنت کی ہے آپ نے، تو کیسے یہ سارے آئیڈیاز آئے؟ آپ کیا ایک دم سے آ گئے یا آپ نے بہت کچھ سیکھا یا بہت محنت کی؟ کس طرح کچھ لوگ انسپائرڈ بھی ہونا چاہتے ہیں. اس کے 15 سال سے میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں جی. پچھلے 10 سال سے میں ایکٹیو ہوا ہوں، اور پھر میں نے اپنی یہ 2 کتابیں لکھی. ایک جو ہے یہ میں ذرا دکھا دوں، یہ ہے جی اکنامک ریولوشن آف دا سینچری. یہ ریولوشن ہے ڈاکٹر، ریولوشن ہے اکنامک ریولوشن، اور یہ انگلش میں ہے، انٹرنیٹ پہ پڑھی ہوئی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی ہے ہر. اور دوسری کتاب جو ہے سافٹ کاپی بھی ہے. دوسری کتاب ہے موجودہ صدی کا اقتصادی انقلاب. یہ ریولوشن کا یہ ریولوشن ہے. یہ میری یہ ویب سائٹ پہ پڑھی ہوئی ہے، وہاں آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. فری ڈاؤن لوڈ کریں، اسے پڑھیں، سمجھیں، ریسرچ کریں. ماشاءاللہ بہت اچھی 2 کتابیں. اب یہ جو اب کتاب میں نے لکھی، پھر یہ میں نے 3 یونیورسٹیز امریکہ کی بھیجی. 2007 میں مجھے PhD کی ڈگری ملی فائنانس میں. کسی نے آپ کو سمجھا دیکھا. اس کے بعد 2008 میں ایک اور یونیورسٹی پاکستان امریکن یونیورسٹی نے مجھے دی، اس نے دی ٹیکس مینجمنٹ، ٹیکس ختم کر رہے ہیں اس کے. تیسری جو ہے 2009 میں اکنامکس میں مجھے. اب میرے پاس 3 PhD ہے جنہوں نے اس تھیسس کو ایکسپٹ کیا. اب مجھے ڈگری دی. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ پوری دنیا میں نظام چلا سکتے ہیں. نظام چلے گا، ایک دفعہ پاکستان میں آ گیا. اب مجھے پاکستان سے کیوں شروع کرنا چاہتا ہوں؟ وہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں نا کہ پاکستان میرا ملک ہے، اور مشکل میں کون پڑا ہوا ہے؟ میں پڑا ہوا، میرا پاکستان ملک پڑا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں نکلے اس میں. امریکہ بھی تو آپ کی بات سن سکتا ہے. جس وقت پاکستان نکلے گا، اب مجھے بتاؤ نا، ایک ڈوبا ہوا ملک نکلتا ہے ایسے
تو کیا امریکہ پاگل ہے؟ وہ اس سسٹم کو نہیں لے گا، اور اس سسٹم کو لینے کے لیے پاکستان کے پاؤں پڑنا پڑے گا. کیوں پاؤں پڑے گا؟ اس لیے کہ رائلٹی ہے، انہی کا سرٹیفکیٹ ہے جو مجھے ملا ہے کہ یہ ایک سسٹم ہے جس کے اندر مجھے. آپ پاکستان کے علاوہ 222 ملکوں میں سے کسی اور ملک کے پاس بھی جا سکتے ہیں؟ دیکھو نا جی، یہ ایک ملک میں اگر آپ کی بات میں پاکستانی ہوں، پاکستانی بھی سمجھ لیں گے. دیکھو نا جی، جہاں پر بیٹھا ہوا میں وہاں پر میں یہ بات اتنی اس لیے نہیں کر سکتا. وہ کہیں گے جی پہلے پاکستان میں تو کرو اپنی بات، پھر ہمارے پاس آنا. تو بات تو یہ مقصد یہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ٹائم ختم ہو جاتا ہے. آپ سے اتنی باتیں ہم سیکھتے ہیں، اتنی باتیں سمجھتے ہیں، اور ہر دفعہ نئی باتیں سمجھ آتی ہیں اور بہت مزہ آتا ہے آپ سے بات کر کے. یہ پروگرام بہت زبردست ہے. اس میں ہم پاکستان کی بھلائی کی بات کرتے ہیں. ہم ایک مشن پہ ہیں کہ پاکستان کو ہم اچھے سے اچھا ملک بنا دیں اور پاکستان ترقی کرے. اور ڈاکٹر صاحب کا پیکیج ہے وہ لوگوں کو سمجھ آئے، گورنمنٹ سمجھے. اور اگر گورنمنٹ کو خدا نہ خواستہ یہ بات نہیں سمجھ آتی تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ اپنی ایک نئی پارٹی بھی شروع کرنے والے ہیں، بلکہ شروع کر چکے ہیں اور اسے باقاعدہ سے لانچ کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب مشن پہ ہیں اور انشاءاللہ اسے پورا کر کے چھوڑیں گے، کیونکہ اس میں سب کی بھلائی ہے، پاکستان کی بھلائی ہے. اور ہمیں وہ ہر اچھا کام کرنا چاہیے جس میں پاکستان کی بھلائی ہو. K2 TV یہی کام کر رہا ہے، پاکستان کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے. یہ یوتھ کا چینل ہے. وہ جو بات ہو رہی تھی نوجوانوں کی، یہی K2 TV چینل ہے. یہ یوتھ کو پروموٹ کرتا ہے، ان کی پراسپیرٹی چاہتا ہے، ان کے لیے پروگرام بناتا ہے اور یوتھ کو اتنا پڑھا لکھا پروگرام دکھا رہا ہے تاکہ لوگ ابھریں، لوگوں کو سمجھ آئے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس پروگرام. وی ول سی یو اگین نیکسٹ ویک. ٹیک کیئر. بائے بائے.